بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، میرا آج کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 جانوروں کو زندہ کرنے کا ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 جانوروں کو ذبح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا۔ بندہ ایمان تو لے آتا ہے، لیکن جب آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو یقین اور پختہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا کہ یا اللہ، تو مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہے ابراہیم، کیا تمہارا اس پر ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا اللہ، کیوں نہیں؟ میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا تو یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ اور اپنے ساتھ ہلا ملا لو تاکہ تم سے گل مل جائے۔ پھر تم انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر آس پاس کے چند پہاڑوں پر ان کا تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو۔ پھر ان پرندوں کو پکارو، وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو خوب کھلا پلا کر ہلا ملا لیا۔ ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت جو آس پاس پہاڑ تھے ان پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا کہ ہے مرغ، ہے کبوتر، ہے گدھ، ہے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرندے کا گوشت اوسط ہڈی پر الگ ہو کر 4 پرندے تیار ہو گئے اور وہ 4 پرندے بنا سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانہ چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان اور قرار مل گیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا تھا ان میں سے ہر پرند میں ایک بری خصلت مشہور ہے۔ مثلاً مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر گھمنڈ ہوتا ہے، اور مرغ میں کثرت شہوت کی بری خصلت ہے، اور گدھ میں حرص اور لالچ کی بری عادت ہے، اور کبوتر کو اپنی بلند پروازی اور اونچی اڑان پر غرور ہوتا ہے۔ تو ان 4 پرندوں کو ذبح کرنے سے ان 4 خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ 4 پرند ذبح کیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا منظر نظر آیا اور ان کے دل میں نور اطمینان کی تجلی ہوئی، جس کی بدولت انہیں نفس مطمئنہ کی دولت مل گئی۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور اس کو نفس مطمئنہ کی دولت نصیب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ مرغ ذبح کرے، یعنی اپنی شہوت پر چھری پھیر دے، مور ذبح کرے، یعنی اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ کو ذبح کر ڈالے، اور گدھ کو ذبح کرے، یعنی حرص اور لالچ کا گلا کاٹ ڈالے، اور کبوتر کو ذبح کرے، یعنی اپنی بلند پروازی، اونچے مرتبوں اور اپنی شہرت کے غرور پر چھری چلا دے۔ اگر کوئی ان 4 خصلتوں کو ذبح کر ڈالے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور اس کو نفس مطمئنہ کی سرفرازی کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں گے، ان کی سیرت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دنیا میں بھی سرخرو رہیں گے اور آخرت میں بھی ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔